صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. میرے محترم بھائیوں، زندگی ایسے گزارو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری ہے. اپنے گھروں سے 3 چیزیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دو اگر بچنا چاہتے ہو. میرے محترم بھائیوں، یہ جو بدن ہے نا، یہ مٹی سے بنا ہے اور اس نے واپس بھی مٹی میں جانا ہے. اس بدن کو رب نے صرف کتاب و جو سنت انسٹرکشن دی ہے، اس میں صرف ہدایت وہی کرنا ہے. الحکمہ. اور بدن کو یہ رب نے انسٹرکشن دی ہے، حکم دیا ہے کہ جو چیز مٹی سے نکلے گی اس کو تم نے ہضم کرنا ہے، اور مٹی کے علاوہ جو چیز تم اس میں ڈالنے کی کوشش کرو گے یہ اس کو قبول. ہر وہ چیز کھاؤ جو مٹی سے نکلتی ہے، جو مٹی سے. میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے اپنے برتن بدلو، اپنے برتن بدلو. یہ صحیح حدیث ہے کہ ہر مسلمان اپنے بھائی کے دین پہ ہوتا ہے. ہر مسلمان اپنے بھائی کے دین پہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جہاں جاتا ہے اس کے گن لے کے آتا ہے. کھانا جس برتن میں جائے گا اس کے گن لے کے آئے گا. ہمارا بدن مٹی سے بنا ہے، جو کھانا مٹی کے برتن میں پکاؤ گے وہ مٹی کے گن لے کے آئے گا. جو سلور میں، اسٹیل میں، نان اسٹک میں، ٹیفلون میں، پریشر کوکر میں، پلاسٹک کے برتن میں، شیشے کے برتن میں، چینی کے برتن میں ڈالو گے یہ اس کے گن لے کے آئے گا. اور پوری دنیا جان گئی کینسر کی سب سے بڑی وجہ برتن ہے. 50 سال پہلے ہمارے برتن کون سے تھے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے برتن کون سے تھے؟ ہمارے گھر میں کون سے ہونے چاہیے؟ اپنے برتن بدلو. میرے محترم بھائیوں، سائنٹیفکلی اگر کوئی سمجھتا ہے مٹی کے برتن میں کھانا الکلائن پراپرٹی کا بنتا ہے اور باقی جتنے برتن ہیں اس میں کھانا ایسیڈک پراپرٹی کا بنتا ہے. دوسری بات، اپنا آئل بدلو. اپنا آئل بدلو. پوری دنیا میں جتنی بیماریاں ہیں بلاکیج کی وجہ سے ہیں، خون کے گاڑھا ہونے کی وجہ سے ہیں. اور جتنے آئل ہیں، ریفائنڈ آئل، جتنے کوکنگ آئل، یہ سارے کے سارے آپ کے خون کو گاڑھا کرتے ہیں. نہیں یقین؟ اپنے گھر جاؤ، جہاں کھانا پکاتے ہو کچن پہ ہاتھ پھیرو دیوار پہ، ہاتھ پہ کیا آئے گا؟ ایگزاسٹ فین کو اتارو اس میں کیا چپکا ہوگا؟ اور اگر آپ برتن دھونے والے سنک کے پائپ کو اتارو اس میں کیا ہوگا؟ بتاؤ، زیادہ آئل دیوار پہ گیا، ایگزاسٹ فین پہ گیا، یا سنک کے پائپ میں گیا، یا آپ کے اندر گیا؟ آج آپ کی جتنی نالیاں بند ہیں سب سے بہترین تیل سرسوں کا ہے. سرسوں کے تیل میں کھانا پکاؤ. میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد نمک ہے. نمک، میرے محترم بھائیوں، نمک کردار بناتا ہے، نمک حیا پیدا کرتا ہے، نمک وفا پیدا کرتا ہے، نمک نصیحت پاور دیتا ہے. ایک نمک میں 84 منرلز ہیں. نمک ہماری کردار بناتا ہے. میرے محترم بھائیوں، نمک وہ استعمال کرو جو مٹی سے نکلا ہے، پتھر والا نمک. یہ جتنے لوگوں کو گردے کی پتھری، پتے کی پتھری، مثانے کی پتھری، اللہ کی قسم صرف نمک ٹھیک کر لو، چینی ٹھیک کر لو، زندگی میں کبھی پتھری نہیں بن سکتی. میرے محترم بھائیوں، پتھری کہاں سے آتی ہے؟ وہ نمک. پتھر والا جب چکی پہ پستا ہے وہ تو نمک ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایسے پتھر پس جاتے ہیں جو نمک نہیں ہوتے، وہ پاؤڈر اس کے ساتھ مل جاتا ہے، آپ کے کھانوں میں آ جاتا ہے. نمک تو پانی میں حل ہو کے آپ کے خون میں چلا گیا، اور وہ پتھر جو اس کے ساتھ پسا تھا وہ کسی کے گردے میں پھنسا، کسی کے مثانے میں پھنسا، کسی کے پتے میں پھنسا. میرے محترم بھائیوں، نمک کو کبھی بھی ڈائریکٹ استعمال نہ کرو. نمک کو پہلے پانی میں ڈالو، اس کو مکس کرو. جو نمک ہوگا وہ پانی میں حل ہو جائے گا، جو پیچھے بچا ہے وہ کنکر ہے، اس کو چھان دو. کبھی زندگی میں پتھری بن سکتی ہے. اس کے ساتھ چینی. میرے محترم بھائیوں، چینی، واللہ یورپ اس کو وائٹ پوائزن کہتا ہے. وائٹ پوائزن کہتا ہے. ایک چینی میں صرف کیمیکل تو بے شمار ہے. ایک چیز بتانے لگا ہوں میرے محترم بھائیوں، چینی گنے سے بنتی ہے. گنے کا رنگ کون سا ہوتا ہے؟ سبز. اس کے اندر سے جو رس نکلتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ سبز. یہ چینی وائٹ کہاں سے آ گئی؟ اس کے اندر چونا ڈلتا ہے.
اس کے اندر کیا ڈلتا ہے؟ چونا. چونا کیا ہوتا ہے؟ یہ چونا، یہ جو کلی ہے، اور یہ پتھر ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ جب اس کو پانی میں ڈالتے ہیں تو یہ اپنا سارا اثر پانی کو ڈال دیتا ہے. میرے محترم بھائیوں، اسی کی وجہ سے چینی کرسٹلائز بنتی ہے. اسی سے چینی میرے بھائیوں وائٹ ہوتی ہے. چونا اگر ہاتھ پہ لگ جائے تو ہاتھ کی اسکن کیا ہو جاتی ہے؟ پھٹ جاتی ہے. یہ جتنے لوگوں کے اندر منہ کا زخم ہے، گلے کا زخم ہے، معدے کا زخم ہے، آنتوں کا زخم ہے، جس کو پیپٹک السر کہتے ہیں، السریٹیو کولائٹس کہتے ہیں، جس کو فیسٹولا کہتے ہیں، جس کو ہیمورائڈز کہتے ہیں، جس کو پائلس کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے زخم جو اندر سے پھٹے، کس کی وجہ سے؟ چینی کی وجہ سے. چینی چھوڑ دو، گڑ استعمال کرو، گڑ استعمال کرو. اور میرے محترم بھائیوں، آٹا وہ کھاؤ جس میں چوکر ہے، جس میں سوجی ہے، جس میں میدا ہے، جس میں فائبر ہے. اور وہ آٹا ملے گا پتھر کی چکی والا. وہ آٹا کون سا ملے گا؟ پتھر کی چکی والا. اور بدقسمتی دیکھو، کبھی پوری دنیا میں ہم سب سے بہترین آٹا کھاتے تھے اور ہماری چکیاں ہوئی چائنا کی، لوہے کی، سٹیل کی، بلیڈوں والی، پتریوں والی. اس میں آٹا پستا نہیں ہے، کٹتا ہے، جلتا ہے. کیونکہ جو موٹر اس پہ لگائی ہے نا، وہ گندم کو پھاڑتا ہے، جلاتا ہے، اور آپ جلا ہوا گوشت کھائے جس میں نہ چوکر ہے، نہ سوجی ہے، نہ میدا ہے، نہ فائبر ہے. یہ جلا ہوا آٹا آپ کی قسمت کو جلا دے گا، آپ کے بدن کو جلا دے کتاب گا. و اور سنت کا آج دائی ہر شخص کہہ رہا بیت ہے سمجھ نہیں الحکمہ. آ رہی بیماری کہاں سے آ گئی. پیارے پیغمبر جناب محمد، یہ سارے کام اس لیے سے کرنے ہیں کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کی انسان قدر نہیں کرتا. ایک صحت ہے، ایک فراغت ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں 100% اسلام کو سمجھنے کی، سمجھ کے عمل کرنے کی، اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو کائنات کے ہر کچے اور پکے مکان میں بسنے والے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا